بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من عزا سکلا کسی بردن فی الجنت۔ مشکل الفاظ کے معنی عزا تعزیت کرنا، تسلی دینا۔ سکلا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، وہ عورت کہ جس کا بچہ فوت ہو جائے یا گم ہو جائے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص اس عورت کو تسلی دے جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو تو اللہ اسے جنت میں بہترین چادر پہنائے گا۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کو اس پر تسلی دی جائے، کیونکہ کسی شخص کی تسلی اور تشفی دینے سے عموماً انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اس کے غم کے ہلکا ہونے کا اس تسلی دینے میں بہتر شکل یہ ہے کہ تسلی دینے والا اس کے پاس پہنچ کر تسلی دے، کیونکہ اس میں تسلی دینے والا اس کی حالت کو دیکھ کر موقع کی مناسبت سے تعزیت کرے گا۔ اگر اس کو اس پر قدرت نہ ہو تو پھر ٹیلی فون یا خط وغیرہ سے بھی تسلی دی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں تسلی دینے والے کے لیے بھی فضیلت آئی ہے کہ جو بھی مسلمان اپنے بھائی کی مصیبت میں اس کو صبر کی تلقین کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے بزرگی کا جوڑا پہنائے گا۔ حدیث مبارک ہے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنت۔ مشکل الفاظ کے معنی معاہدن معاہدہ کرنا، عاہدہ باب سامیہ سے ہے حفاظت کرنا، یریح راح باب زارہ با سے ہے بو محسوس کرنا، خوشبو پانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص معاہدے والے کو قتل کرے وہ جنت کی بو نہیں پائے گا۔ تو حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو قتل کر دے جس کا امام وقت سے یا سربراہ مملکت سے معاہدہ ہو چکا تھا، خواہ وہ کافر ذمی ہو یا غیر ذمی، اب اس معاہدے کے بعد اس کو قتل کرے تو اس کے بارے میں حدیث بالا میں وعید آئی ہے کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا۔ ایک اور دوسری حدیث مبارک میں فرمایا گیا اس کا کوئی دین نہیں جو عہد پورا نہ کرے۔ اب جنت کی خوشبو نہ پائے گا تو اس کا کئی مطلب بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، یہ کنایہ ہے دخول جنت سے کہ ایک شخص اول داخل ہونے والوں میں سے جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، اس کی سزا پانے کے بعد داخل ہو سکے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس معاہدے والے شخص کو حلال سمجھ کر قتل کر لے تو اب یہ جہنم میں رہے گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے یہ شخص جنت میں تو داخل ہو جائے گا مگر شروع میں جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، بعد میں جنت کی بو سونگھ سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبو کتنی دور تک پہنچتی ہے؟ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں 40 سال کے فاصلے پر، اور دوسری روایت میں 70 سال، اور تیسری میں 100 سال، اور چوتھی روایت کے اعتبار سے 1000 میل کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ یہ اشخاص کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ حدیث مبارک ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ مشکل الفاظ کے معنی یفقہہ سمجھ عطا کرنا، سمجھانا۔ فقیہ باب سامیہ سے ہے علم فقہ حاصل کرنا، سمجھنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارک کا مدعا یہ ہے کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو علم دین کی دولت عنایت فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کی بڑی نعمت ہے یہ، وہ کسی شخص کے لیے دینی امور یعنی احکام شرعیت اور راہ معرفت کو کھول دے جو ہدایت کی سب سے بڑی شاہراہ ہے۔ ایسے ہی محمد بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، اے لوگو، خدا نے جو کچھ دے دیا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں
اور جو کچھ خدا نے نہیں دیا اسے دینے والا کوئی نہیں۔ خدا کے مقابلے میں کسی کا بھی بس نہیں چل سکتا۔ خدا کو جس سے بھلائی منظور ہوتی ہے اسے دین کی سمجھ بخش دیتا ہے۔ میں نے یہ بات اسی منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں طالب علم سے افضل کوئی چیز نہیں جانتا۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ خدا کو جب کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ 3 وصف پیدا کر دیتا ہے۔ پہلا وصف دین الہی میں فہم، دوسرا دنیا سے بیزاری، تیسرا اپنے عیوب کو دیکھنا۔ حدیث مبارک ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشراً۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس قسم کی ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ زیادہ بھیجو یا کم اب تمہاری مرضی ہے۔ ایک دوسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے پاک نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں بھی شریک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ شریک فرمایا۔ پر جیسے کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایسے ہی درود کے بارے میں فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک جو حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل ہے کہ جو شخص 1 دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اس پر 70 دفعہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی حدیث مبارک میں 10 رحمت کا وعدہ تھا، اور اب یہ حدیث مبارک جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے تو اس پر 70 کا ہے، تو بظاہر ان میں تعارض ہو گیا دونوں حدیثوں میں۔ تو اس کا جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ 70 والی روایت شاید جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن نیکیوں کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، اور باقی دنوں میں 10 والی روایت ہوگی۔ حدیث مبارک ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنت۔ مشکل الفاظ کے معنی بنا بابزارہ با سے ہے تعمیر کرنا، بیتن گھر جمع بیوت آتی ہے۔ ترجمہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ ایک اور دوسری حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اس کا گھر جنت میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا جو آدمی اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا محل بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ مساجد کی تعمیر کو باقی رہنے والی نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث بالا میں ایک قید لگائی گئی ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ شرط صرف اسی کام عمل خیر کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی اعمال خیر ہیں اس میں یہ شرط ہے کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، اور کسی تکبر یا کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو، کیونکہ اگر ریا کے لیے مسجد بنوائی یا کوئی بھی عمل صالح کیا تو اس کا ثواب تو درکنار، خطرہ ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا شرک اصغر ہے۔ ایک اور حدیث قدس میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر کوئی شخص کسی کام میں بھی میرے ساتھ میرے سوا کسی اور کو شریک کرے گا تو میں اس کو اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں۔
حدیث مبارک ہے من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ مشکل الفاظ کے معنی صنع با فتح سے ہے بنانا، ابلغ کامل طور پر پہنچانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، جس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا پس اس کے کرنے والے کے حق میں جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو اس نے اس کی تعریف کی انتہا کر دی۔ حدیث مبارک کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو بھلائی کرنے والے کے بدلے میں آدمی اس کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو اس نے اس کی تعریف کی انتہا کر دی۔ جیسے کہ جب کوئی کسی کو ہدیہ دیا جائے تو اگر اس کے پاس مال ہو تو اس کے بدلے میں وہ جیسا ہدیہ دے دے، ہو سکے تو اس سے بہتر دے دے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ مگر ہدیہ دینے والا اس نیت سے ہدیہ نہ دے کہ مجھ کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسا تو ضرور ملے گا۔ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے محسن کو کچھ دعائیہ کلمات کہہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جزاک اللہ خیرن کا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ اپنی طرف سے عطا کرے۔ جب اس نے اس کے بدلے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو ظاہر ہے کہ اللہ سے بہتر کون اجر دے سکتا ہے۔